السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، ایک آج نئے ٹاپک کے اوپر یعنی کہ میں نے کہ بات کروں تھوڑا سا، یہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن گڈس کی، کہ اتنی سستی، جیسے کہ اب چائنا میں مثال ہے کہ چائنا نے 20 سے 30 سال پورا راج کیا ہے اور آج وہ دنیا کا ایکسپورٹر کا لیڈر ہے، اور پوری دنیا میں اس کی ہر چیز یعنی کہ ہر چیز بناتا ہے اور ہر چیز ان کے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی تک، اور سستی سے لے کر مہنگی تک ہر چیز وہ دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہ بناتا ہے۔ اب اس کی مین ریزن کیا، وہ کیسے بناتے ہیں، اور اس کی جو اتنے چائنا میں اتنی انڈسٹری کیسے سیٹ اپ ہوئی، اور ان لوگوں نے اپنے لوگوں میں پاورٹی کیسے ختم کی، اس پہ تھوڑا سا بات کروں گا۔ جو کہ مجھے تھوڑا سا، میں ویڈیو دیکھتا ہوں چائنیز انڈسٹری کی یا چائنیز فیکٹری کی، جو میگا فیکٹریز ہیں ان میں ان کا اصل پہ روٹین کیا ہوتا ہے، کام کرنے کا روٹین کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے کاسٹ آف پروڈکشن، جو کہ بہت ہی لو اگر آپ نے کرنی ہے، اگر کوئی بھی مثال کے طور پہ بہت سستی چیز پیدا کرنی ہے اس کے لیے، اور اس پہ انویسٹر بھی بہت خوش ہو کے انویسٹ کرتا ہے اس ملک میں، کیونکہ وہ اس نے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس نے وہیں پہ جا کے اپنی فیکٹری کو سیٹ اپ کرے گا جہاں پہ اس کی بہت لو کاسٹ پہ اچھی پروڈکشن ہو، اور وہ پیسہ کما سکے، دنیا میں کمپیٹ کر سکے دوسری مارکیٹ کے ساتھ۔ اس کے لیے اب میں نے جہاں تک دیکھا ہے، چائنا کی جو مثال ہے، چائنا میں بہت بڑے بڑے انڈسٹریل زون بنے ہیں، یعنی کہ بہت بڑی فیکٹریاں، اگر کسی چیز کی بھی انہوں نے فیکٹری بہت بڑی بنائی ہے، اور اسی انڈسٹریل زون میں انہوں نے پورا پورا ایک شہر بسایا ہے۔ مین چیز یہ ہے، شہر کس طرح بسایا ہے؟ اب مثال کے طور اس میں اگر کوئی شادی شدہ فیملی ہے، ادھر کام کر، دونوں میاں بیوی ادھر ہی کام کرتے ہیں، ان کو باہر کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی کہ جانے کی نہ کوئی خریداری کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، نہ ہی ان کو زیادہ دور جانا پڑتا ہے، اور نہ ہی زیادہ یعنی کہ ڈیلی کا اپنے کام پہ جانا دور جانا پڑتا ہے، وہ بہت ہی قریب ہے، یعنی کہ 5 منٹ کی واک پہ یا 5 منٹ کے سائیکل کے اوپر۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اب ایک جو مزدور ہے جو فیکٹری میں کام کرتے ہے، وہ جاتا ہے اپنا صبح کو کام پہ جاتا ہے، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، اس کو بائک چاہیے، اور بائک کے ساتھ پیٹرول کا بھی خرچہ ہے، بائک پنچر ہو جاتی ہے، اس کے کوئی چیز ٹیوننگ کرانی ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی کام نکلتا ہے، 2 سے 3 ہزار سے زیادہ کا خرچہ اس کا مہینے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی فیملی آ جاتی ہے، فیملی میں بچوں کی پڑھائی بھی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دوسرے بھی گھر والے ماں باپ ہے، یعنی کہ بہت سارے اخراجات ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ اب اس کو یہ نہیں ہے صرف وہ کام پہ جائے گا، گھر میں آ کے ریسٹ وغیرہ کرے گا، جو کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے پاکستان میں، جو کہ اس چیز سے میں گزرا ہوں، میں نے جا کے فیکٹری میں کام بھی کیا ہے، اور اس چیز سے میں نے ایکسپیرینس کیا، کیونکہ کوئی بھی فیکٹری میں کام کر کے خوشحال نہیں ہے، بس مجبوری میں نہ کام ہونے کی وجہ سے وہ کام مجبوری میں کر رہا ہوتا ہے، کہ گزارا تو کرنا ہے، پیٹ تھوڑا بہت پالنا ہے، تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان میں انڈسٹری نہیں آ پاتی، اور اس کو پھر واپسی پہ آ کے کام سے سارا دن فیکٹری میں کام کر کے پھر آ کے دوسرے کام، گھر میں سبزی لانا، چھوٹے موٹے دوسری چیزیں کرنا، کام کرنا، یا ساتھ کوئی اور کام کرنا، یعنی کہ بہت زیادہ سٹرگل ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں انڈسٹری جو ہے اتنے، پھر جیسے لوگوں کو کوئی اچھا کام ملا یا اچھی جگہ ملی، وہ فیکٹری کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، اس میں ریگولر وہ اس میں اپنا فیوچر نہیں دیکھتے کہ میں نے اسی پہ ہی محنت کرنی ہے، اسی پہ ہی آگے کام کرنا ہے، جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں، یہی روٹین ہے، ایک کام کو پکڑتے نہیں ہیں۔ اب مین ریزن کیا ہے کہ اتنی مہنگی پروڈکشن اور لوگوں کا گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں ہر بجلی مہنگی ہے، پٹرول کا خرچہ، گھر میں بچوں کی پڑھائی کا اور بچوں کی دوسرے ہمارے اخراجات، کھانے پینے کا، اس طرح ملا کے بہت خرچہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک جو مزدور ہوتا ہے وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں بہت سارے ساتھ اور لوگ بھی کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ اب یا تو آپ پٹرول ڈلوانے جاتے ہو، پٹرول والے کی بھی انکم اسی سے جنریٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو اسپیئر پارٹ والا ہوتا ہے موٹر سائیکل کا، وہ بھی اسے کرتا ہے، اسی سے ہی یعنی کہ اس کی انکم ہے، اور پنچر والا ہے، اور دوسرے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کہ ہمارے اسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں،
جو کہ ہمارے انکم ہوتی ہے فیکٹری میں کام کرنے کی، اور ہمارے جس سے بہت زیادہ اخراجات بڑھتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں۔ اب چائنا میں کیا ہے، چائنا میں یہ ہے کہ بڑے بڑے، اگر آپ کا بہت بڑا انڈسٹریل زون ہے، ادھر ہی انہوں نے فلیٹ دیے ہیں، ادھر ہی فیملی رہتی ہے، ادھر ہی بیچ میں مال ہے، ادھر ہی آپ کی سپورٹ ایکٹیویٹی ہیں، اور ادھر ہی آپ صبح کو اٹھو، تیاری کرو، جا کے آپ کنٹین میں کھانا کھاؤ، اور بچے اگر ہیں آپ کے تو اس کو اسکول ڈراپ کرو اور پھر کام پہ چلے جاؤ۔ جو لیڈیز ہیں ان کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، وہ آتی ہیں بچوں کو، اور کھانا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کنٹین میں ہی ہوتا ہے، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم کنٹین میں ہی ہوتا ہے، اور دوپہر میں بھی ان کو آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے، وہ کھانا وغیرہ کھا جائیں، پھر شام کو جب چھٹی ہوتی ہے ان کا یہ کوئی نہیں ہوتا اور دوسرے کوئی کام نہیں ہوتے کہ وہ ان کو کرنے ہیں، وہ پھر آتے ہیں اپنا کنٹین سے کھانا کھایا گھر میں، یا پھر کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹی یا مووی دیکھنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کیا، اور اپنا کھانا وغیرہ کھا کے واپس آئے، کپڑے چینج کیے، سو گئے، اور پھر صبح کی وہی روٹین، اٹھے، تیاری وغیرہ کی، اور اپنا نہایا دھویا، اور بچوں کو اسکول کھانا کنٹین سے کھا کے بچوں کو بھی کھلا کے اسکول میں ڈراپ کیا، اور واپس کام پہ چلے، یہی ان کی روٹین ہوتی ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہمارا تو کم از کم اتنا پٹرول، یعنی کہ صبح کو اٹھو، بچوں کو اسکول چھوڑو، پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ کھانا، گھر کی عورتیں ہیں جو کہ کھانا بنانے میں، پھر بچوں کو تیار کریں، آدمی بچوں کو اسکول چھوڑے، پھر اس کے بعد جائے کام کرنے کے لیے فیکٹری میں، پھر واپسی پہ آئے، پھر وہ سبزی لانا تو ان کو، اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے، یعنی کہ پورا صبح سے لے کے شام تک وہ اتنا بیزی کہ بیزار آ جاتے اس زندگی سے۔ اور انکم کتنی، 10 سے 12 ہزار روپے فیکٹری میں پاکستان میں، جو کہ، اور عورتیں جو ہیں وہ سارا دن گھر میں ہی کام کرتی رہتی، کوئی ان کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، جو کہ ہماری مشکلات میں کافی زیادہ اضافہ کرے۔ جہاں پہ کمپیئر کریں چائنا سے، ان کی عورت بھی کام کرتے پیسہ کماتی ہے، ان کا مرد بھی پیسہ کماتا ہے، اور ان دونوں کی انکم سے وہ بہترین ایک گھر کا سرکل چلا سکتے ہیں، اور وہ اگر ان کو جتنی بھی، یعنی کہ عرصہ کام کرنا پڑے فیکٹری میں، جہاں تک وہ کر سکتے ہیں، پوری زندگی وہ گزار دیتے ہیں اسی فیکٹری میں، اور وہ اس میں ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ریزن ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ایسے انڈسٹریل زون بنانے چاہیے جو کہ اس میں ہر چیز ہو، اس میں فلیٹ ہوں، اس میں کھانے کی کنٹین ہو، اس میں بچوں کے لیے اسکول ہو، اس میں مال ہو چھوٹا سا، اس میں پلے گراؤنڈ ہو، اس میں میڈیکل کیئر اکوپمنٹ ہو، اس میں آپ کے لانڈری کے لیے بڑے بڑے انہوں نے بنائے ہوتے جہاں سے آپ کپڑے دھل کے آتے ہیں، یا خود دھو سکتے ہو جا کے، گھر میں مشین وغیرہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اب بڑی ایک لانڈری روم بنایا ہو تو اس میں مشینیں ہوتی ہیں، آپ جا کے خود واش کرو، یا پھر آپ کو چاہتے ہو کہ آپ خود نہیں واش کرنا چاہتے، خود نہیں کرنا چاہتے، تو آپ دھوبی کو سے بھی دھلوا سکتے ہو، اور وہ پر منتھلی ان کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، جو کہ اتنی آپ کی لو پرائس ہو جاتی ہے، اس میں نہ آپ کی بائک کا یوز ہے، نہ پٹرول کا یوز ہے، نہ آپ کو گھر کے لیے سبزی لینے کی ضرورت ہے، نہ کچن میں اتنا چیزیں لانے کی ضرورت ہے، نہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنے کی، نہ برتنوں کی ضرورت ہے، آپ کے اتنے اخراجات کم ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں ہے، جو کہ ان کو کھانا کی، جو کہ بیچ میں انہوں نے سسٹم رکھا ہوتا ہے، کھانا وہی جو کہ نیچرل آپ کھاتے ہو، گھر میں بناتے ہو، وہی آپ کو کھانا ملتا ہے، اور اس کی کوالٹی کے اوپر چیک کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کے سے وہ لوگ بہت ہی چیپ پروڈکشن کرتے ہیں اپنے ملک میں، اور پوری دنیا کی مارکیٹ کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہوا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آگے ترقی ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا سوچا کہ اب یہ ہر ملک چاہتا ہے کہ چلو اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ آگے آنے والا جو فیوچر ہے انڈسٹری کے بارے میں، اب یہ وہ پہلے والا ٹائم نہیں رہے گا، اب ہر ملک چاہتا ہے میرے ملک میں انڈسٹری کیپچر ہو، اور میں اپنے ملک میں لوگوں کو روزگار دوں۔ اس کے اوپر بھی بہت ویڈیو بنے گی، اور میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور مجھے سپورٹ کریں اچھی اچھی باتوں کے لیے، اور تھوڑی بہت جو اپنی نالج ہے وہ شیئر کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔